ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے بیان کیا تھا، ایک صاحب آئے اور علاج کے لیے مولوی صاحب یا عامل صاحب یا یہی پیر صاحب، چندہ چھاپ پیر صاحب، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت فلاں فلاں چیز ہے، علاج ہونی چاہیے، آپ بتائیں کیا خرچہ آتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ عرسوں کے یا بزرگوں کے ناموں کی عدد کے اعتبار سے بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، جیسے 11ویں کے 11 روپے رکھ دو، 12ویں کے 12 روپے رکھ دو یا 1200 رکھ دو۔ یہ بزرگوں کے عرسوں کے دن وغیرہ کو لے کر کے یا ان کی تعداد کو لے کر کے تھوڑا سا بہت سارے عوام میں رواج ہے۔ پیر صاحب نے اس کو کیا کہا کہ تیرا علاج ہو جائے گا، 1,24,000 نبیوں کے نام کے حساب سے نذرانہ رکھ، 1,24,000 نبیوں کے نام پر نذرانہ رکھ، تیرا علاج ہو جائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو اتنا بڑا نذرانہ، تو پیر بھی جو ہے ڈیجیٹل پیر ہے، مرید ہے اس زمانے کا۔ تو اس نے کہا بالکل حضور، آپ ایک ایک نبی کا نام پڑھتے جائیں، میں 1-1 روپے ڈالتا جاؤں گا۔ کہاں سے پڑھیں گے پیر صاحب؟ کیونکہ نہ قرآن میں ان کے پورے نام آئے ہیں، نہ حدیث میں پورے نام آئے ہیں، صرف حضور نے بتایا ہے کہ 1,24,000 نبی آئے تھے۔ تو پیر صاحب نے کہہ دیا 1,24,000 نبیوں کے نام پر نذرانہ رکھ دے، 1,24,000 روپے تیرا علاج ہو جائے گا۔ مرید نے بھی کہا کہ حضور ٹھیک ہے، 1-1 نبی کا آپ نام بولتے جائیں، میں ڈالتے جاؤں۔ زیادہ سے زیادہ وہ پیر صاحب 12 یا 13 نبیوں تک پہنچ سکے، اتنے نام یاد تھے، 12 روپے ملے اور کیا ملیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے مطالبے بھی کسی پیر سے نہ ہوں، اور اس طرح کے سوالات جو یہودی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کیا کہا؟ کتاب اترنا چاہیے ہمارے سامنے تب ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جا کر کہہ رہی اللہ دکھنا چاہیے ہمیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ تم اس طرح کے مطالبے ہرگز نہ کرو، جو ان کے بس میں نہیں ہے ایسی چیز نہ پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خیر امت بنایا، یہ سب سے بڑی تمہاری فضیلت ہے کہ آج تک آپ نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا میں مسجد اسی وقت جاؤں گا جب مسجد کے محراب میں مجھے اللہ دکھے گا۔ کبھی ہم نے مطالبہ نہیں کیا، بلکہ ہم بغیر دیکھے ایمان بھی لاتے ہیں اور سجدے میں بھی جاتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے کسی نے؟ آسمان سے آ رہا ہے، جبرائیل لا رہے ہیں، کسی نے دیکھا؟ نہیں۔ لیکن آج تک اس امت نے کبھی سوال نہیں کیا اپنے نبی سے کہ اترتی ہوئی دکھے ہمیں آیتیں تب ایمان لائیں گے۔ نہیں، اے رسول پاک آپ کی زبان سے نکلے یہی ہمارے لیے ایمان ہے۔ حضور اکرم نے فرما دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی طرح عقیدہ یہی رکھو کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ناممکن ہیں ان کا سوال جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یوں فرمایا کہ ایسے سوالوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، کڑک آتی ہے، بجلی آتی ہے، اور ایسے سوالوں کے کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک فرماتا ہے۔ آگے کی آیتیں یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان لوگوں نے بچھڑے کو ایسا بنا لیا۔ یہ یہودیوں کے متعلق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے گمراہ ہو گئی تھی، اس پر میں گفتگو کروں گا کل انشاءاللہ، کہ یہ بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر کے اس کی پوجا میں ایسے لگ گئے جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی کہ اللہ ہے۔ آسمان اتار کر کے نیچے تک دکھا دیا اللہ نے، پھر بھی بچھڑے کے پیچھے لگ گئے، یعنی ان کے سروں تک آسمان آ گیا تھا۔ یہ ایسی بات نہ سمجھیں آپ چھت خالی تڑکے تو آپ بھاگ جائیں گے، آسمان نیچے آ جائے تو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ آسمان ہی نیچے سروں تک آ گیا تھا۔ اتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھا دیا، اللہ ہے، پوری طاقت ہے، اور جب آسمان پھر چلا گیا ان کی توبہ کے بعد پھر بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی یہ قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ آج میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت کی آج بھی نشانیاں موجود ہیں، اور اس کے باوجود آج بھی بچڑے بچڑیوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔